تو اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں مشکل کشا نہیں ہے تو باب دشائی کوئی نہیں، باب دشائی کوئی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو قرآن نے جس چیز سے روکنا ہے قیامت والے دن وہ شرکی ہے۔ میں اوپن مائنڈیڈ تھا کہ جو بھی آپ عالم سنیں انہیں کھلے دل سے سنیں اور پھر اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں۔ جی بھائی جان السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ مدثر صدیق نام ہے میرا، اور میں راولپنڈی اسلام آباد میں میرا سیٹ اپ ہے اور میں پڑھاتا بھی ہوں اسلامک یونیورسٹی میں۔ ماشاءاللہ، آپ پڑھاتے ہیں؟ کیا پڑھاتے ہیں جی؟ میں ایم بی اے کو پڑھاتا ہوں، MBA کو پڑھاتے ہیں؟ فائنینس کے حوالے سے۔ ٹھیک ہو گیا، فیصل صاحب آئے ہوئے آج ہمارے پاس۔ اچھا آپ سے جب سوال کرنے تھے آپ یہ مجھے بتا دیں آپ کا جو سابقہ فرقہ تھا وہ کون سا تھا؟ بیسک تو میں کسی خاص مکتبہ فکر سے بلانگ نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن شروع سے ہی اس چیز کے ڈھونڈ رہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے وہ بغیر کسی اسباب کے ڈائریکٹ اللہ کا تعارف جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اور اس ضمن میں علی بھائی کی جو کاوش ہے اس کو وہ جب میں نے سنی اور وہاں تک جب میں پہنچا مجھے لگا کہ یہ وہ بات ہے جو ہمیں لوگوں تک پہنچانی ہے، اور اس کے لیے جتنی بھی کوشش کی جائے وہ یقیناً ہم اس میں شامل ہیں، کہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کا تعارف جو ہے وہ بلا کسی شرک کے، بلا کسی ذات اور کسی ذات کو شامل کیے بغیر کرایا جائے۔ بے شک۔ تو اس وجہ سے ہی علی بھائی کے جو درس ہیں ان کا ایک اثر مجھے ملا۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نماز رفع یدین سے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، میں نماز رفع یدین سے نہیں پڑھ رہا، لیکن الحمدللہ علی بھائی کے لیکچرز کے بعد 5 وقتی اب شروع کر دی میں نے، 5 وقت شروع کر دیا۔ چلیں تو یہ ایک اثر ضرور ہے علی بھائی۔ اچھا یہ مجھے بتائیں آپ کا جو علی بھائی تک جو آپ کی اپروچ ہوئی وہ کیسے ہوئی؟ کون سا ایسا ذریعہ تھا؟ کوئی دوست بن گیا، یوٹیوب بن گیا، گوگل، کیا ہوا؟ نہیں، میں شروع سے ہی دین کے معاملے میں میں اوپن مائنڈیڈ تھا کہ جو بھی آپ عالم سنیں انہیں کھلے دل سے سنیں اور پھر اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں۔ علی بھائی کی جو درس تھے وہ مجھے سب سے زیادہ قرآن و سنت کے قریب لگے، جس کی وجہ سے پھر علی بھائی کی طرف جو ہے وہ میرا رجحان بڑھا، اور یوٹیوب بھی ایک ذریعہ تھا، کوئی دوست نہیں، کوئی ذاتی کوئی ایسا نہیں کہ کوئی دوست انوالو ہو، صرف یوٹیوب تھی جس کی مدد سے میں نے ریسرچ کی مختلف چینلز کی، اور ان میں ایک علی بھائی کو میں نے بہتر پایا۔ اچھا یوٹیوب پہ آپ نے ریسرچ کی، وہاں سے آپ نے علی بھائی کو دریافت کر لیا؟ بالکل۔ وہ جو پہلی ویڈیو دیکھی وہ کون سی تھی؟ جو میری پہلی ویڈیو تھی وہ بھی جو ہے وہ بڑی ایک میرے والد صاحب نے مجھ سے ذکر کی تھی، وہ فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے مجھ سے ذکر کی تھی۔ ایک زبردست ایک واقعہ تھا جس میں واقعہ معراج کے بارے میں، واقعہ معراج، تو اس کے بارے میں بہت سے جو ہمارے شکوک و شبہات تھے بالکل صحیح، انہیں علی بھائی نے بہت اچھی طرح ایڈریس کیا۔ وہ پہلی ویڈیو تھی جسے دیکھ کر میرا جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک تعارف بنا، بالکل صحیح، جو کہ آج سے 3 سال پرانی بات ہے یہ۔ 3 سال پرانی۔ چلے ابھی تک تو گھر والے بھی اس کا مطلب ہے وہ حنفی طریقے پہ ہی نماز پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، نماز جو ہے وہ ہم حنفی طریقے سے ہی پڑھ رہے ہیں، اور میرے جو بہنوئی ہیں وہ رفع یدین سے پڑھتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ لیکن میرا نماز کے میں یہ جو فروعی اختلاف ہیں ان کو اتنا زیادہ میں ان میں باریکی میں جاتا بھی نہیں ہوں۔ میرے لیے تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میرے اہل و عیال اور میرے گھر والے جو ہیں وہ اس چیز تک ضرور پہنچے، اور الحمدللہ وہ انہوں نے یہ پیغام جو ہے وہ انہوں نے پا لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی آپ کا مشکل کشا نہیں ہے۔ بے شک، زبردست، یہ تو سب سے پہلے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو قرآن نے جس چیز سے روکنا ہے قیامت والے دن وہ شرکی ہے، اور اگر ہم شرک پہ قابو پا لیں
تو ہم شاید اتحاد امت کے باقی جو مسائل ہیں وہ شاید وہ بہت چھوٹے لیول پر ہم انہیں حل کر لیں، لیکن اگر توحید ہی ہمارا درست نہیں ہوا تو پھر تو ہمیں کوئی نجات ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے یہ کہا کہ وہ میرے بہنوئی ہیں، وہ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ کیوں؟ ان کا تعلق چونکہ اہل حدیث اہل حدیث اچھا ٹھیک ہو گیا۔ وہ اہل حدیث کا ایک شروع سے ایک ان کا ایک وہ ہے، لیکن میں نے آپ سے عرض کی کہ میرے لیے یہ اختلاف جو ہے یہ بہت اس سے زیادہ بہتر ہے کہ 5 وقتی ضرور ہو۔ نہیں بالکل صحیح ہے، اگر ایک شخص 5 وقت نہیں پڑھتا تو میرے لیے وہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ بالکل صحیح ہے جی پروفیسر صاحب، 5 وقت تو بہت ضروری ہے، پڑھنی چاہیے الحمدللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ استقامت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب کا یہ دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو نماز ہے نا، اس پہ اتفاق بھی ہے شیعہ سنی، رفع دین کے بغیر کو نہیں پڑھا، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ فروئی مسائل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ ہم بہت سی سنت ایسی ہیں جو ہم آج کے دن میں ہم انہیں نہیں لے کر چل رہے، تو اگر ہم سنتوں کا مجموعہ اکٹھا کریں تو ہم 90% سنتوں چھوڑ بیٹھے، بالکل صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر سنتوں کے بغیر بھی مسلمان ہیں، لیکن اگر ہم شرک کر رہے ہیں تو پھر تو وہ نہیں۔ تو میں ہمیشہ جو سخت چیز ہے میں پہلے اسے پکڑنے کا کہتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ پھر باقی جو رستے ہیں وہ تو خود اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، وہ انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ میں توحید کے اوپر بڑی تشدید سے قائم ہو جاؤں، اور کسی کو بھی جو ہے جو بھی میرے حلقہ احباب ہیں انہیں سب سے پہلے میری جو دعوت ہوتی ہے وہ پہلے تو اس بڑے کبیرہ گناہ سے نکلنے کی ہے کہ ہم شرک سے بچیں، یہ میرا۔ چلو جی بہت اچھی بات ہے۔ آپ یہ بتائیں یہاں پہ پہلی دفعہ ہے؟ جی آج میں پہلی دفعہ آنے کا اتفاق ہوا، اور میں کافی ٹائم سے کوشش کر رہا تھا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ میں صبح جو ہے وہ بہت لیٹ اٹھتا تھا، ہم ہمیشہ مس کر دیتا، لیکن جب سے اب نماز کا پابند ہوں اب الحمدللہ میرے لیے آنا سب آج آپ کی انجینئر صاحب سے فرسٹ ملاقات ہو۔ جی چلو جی انشاءاللہ امید ہے بہت اچھی ہوگی۔ اب آپ آئیں بیٹھے انشاءاللہ 10 سنیں گے۔ جی جزاک اللہ۔ اور فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔